عمران خان کی جانب سے رپورٹر کی جو ناگہانی ان کی موت ہو گئی اس پر انہوں نے احترام کا ایک اظہار کیا اور لانگ مارچ آج ختم کر دیا. اچھا جسچر ہے عمران خان. ایک تو فوری طور پر انہوں نے میوزک بند کروایا. اصل میں مختلف قسم کی ویڈیوز وغیرہ آ رہی تھی تو اس میں خواتین جو ہیں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر اس پر نیچے مرد بھی سب. اور کنٹینر ایسی چیز ہے کہ لمبی سی چیز ہوتی ہے, اس کے اندر ارد گرد لوگ جو ہیں ساتھ اس کے پیدل چل رہے ہوتے ہیں. یہ اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے اصل میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اچھی ماشاءاللہ 5 چینل 5 کی خاتون بہت اچھی رپورٹر تھیں اور بڑی انرجیٹک. میں ان کو ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ بہت مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے اس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز جو تھی ہوئی تھیں, بہت انرجیٹک قسم کی. بہرحال تو ان دا لائن آف دا ڈیوٹی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کے بچے ہیں بیچاری کے, اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کفالت کا بندوبست کرے اور صبر جمیل عطا فرمائے. سچویشن جو ہے نا یہ گزشتہ 1 2 3 راتوں سے بڑی عجیب و غریب سی ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے وقت اچانک جو ہے مختلف قسم کی خبریں جو ہیں آنا شروع ہوئی کہ عمران خان جو ہیں وہ اچانک لاہور چلے گئے اور لاہور میں انہوں نے وہاں جا کے ایک ملاقات جو ہے اس کو جو ہے اس کی ارینجمنٹ ہوئی ہے. اور یہ سب اسد عمر نے یہ بولا تھا کہ وہ کسی خاص میٹنگ کے لیے گئے جس پہ خان صاحب نے تردید کر دی تھی کہ نہیں کوئی میٹنگ نہیں تھی. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں بہت پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور اسی لیے عمران خان نے جو اپنا یہ اس وقت جو پورے کا پورا ارینج کیا ہوا ہے اس کی شاید خبر بھی شاید بہت کم لوگوں کو ہے کہ یہ کیا ہوگا, کیسے جائے گا, کیا اس کے دماغ میں ہے, کیا پلاننگ ہے. یہ وجہ ہے کہ اس پلاننگ کو لوگ جو ہیں اسیس نہیں کر پا رہے. آپ سوچیں کہ آپ ایک جگہ سے لاہور سے چلتے ہیں, لاہور کے لوگوں کو کہتے ہیں یہیں رک جاؤ, پھر اس کے بعد اگلا کراؤڈ شروع ہو جاتا ہے, اگلا کراؤڈ جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلے دن تیسرا علاقے کا کراؤڈ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ پورے کا پورا جس علاقے کے اندر عمران خان پورا ایک دن گزارتا ہے, آپ یوں سمجھیں کہ وہ پورے کا پورا علاقہ چارج ہو جاتا ہے. اس کے اندر عمران خان موجود رہتا ہے, 11 بجے سے لے کے شام تک موجود رہتا ہے. 8 یا 9 کلومیٹر کا وہ راستہ ہوتا ہے. اس راستے کے اندر پی ٹی آئی کا ایک پورے کا پورا فرور ہوتا ہے, پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس نے عمران خان کو اگر وہ 15 دن بھی اس کو چلائے تو عمران خان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. اور جبکہ اس کے مقابلے میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹی وی جو ہے وہ آ کے بولنا شروع ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ٹی وی کے اندر ان کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملتا کہ آپ عمران خان یہ کہہ رہا ہے, عمران خان یہ کہہ رہا ہے, یہ انتشار پھیلا رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا ایک پینک جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو عمران خان کی یہ اسٹریٹجی تو بہرحال بہت کامیاب ہے اس وقت کہ پوری کی پوری حکومت جو ہے پینک ہوئی ہے. کل اسی پینک کا صورتحال جو ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ انہوں نے جو کنٹیمپٹ پٹیشن تھی کہ انہوں نے ڈی چوک میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جس پہ پاکستان بار کونسل نے بڑا ایجیٹیٹ کیا ہے کہ 2 وکیل تھے جو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وکیل کہتے ہیں آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے, بابر اعوان اور فیصل فرید جو تھے. ان لوگوں کو ان دونوں کو انہوں نے کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری کر دیے. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا جو رسپانس سیٹسفیکٹری نہیں آیا یا جو کچھ بھی ہے. بہرحال اینی ہو, ایک اس محاذ پہ عدلیہ کے محاذ کے بھی ایک صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں اپنا یہاں پر جو ہے کیسے ہم عمران خان کو روک سکتے ہیں. پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری, میں نے آپ سے کہا کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کے پی کے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. سندھ کی جو پولیس آئی ہے, میری جو رپورٹس وہاں پر جو ہیں کہ وہ بیچارے جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گواچی گاں جس کو کہتے ہیں نا, کہ جس کو اپنا ہوش ہی نہیں, میں نے کہاں جانا ہے, اسلام آباد میں کہاں سے آگے, کھانا کہاں سے کھانا ہے, گھر سے دور ہے, بچوں کو فون کرنا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کرے تو کس طور پہ افیکٹو نہیں نا ہوتے. ٹھیک, آپ زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا, ان کو کسی چھتوں کے اوپر کھڑا کر دیں اور آپ دیکھیں کہ ادھر سے پتھر نہ پڑیں آپ کو, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. باقی تو آپ نے اسلام آباد پولیس کبھی بھی اینٹی رائٹنگ پولیس کبھی رہی نہیں. بلکہ میں ہمارا جو ہمارے بیچمیٹ پوسٹ ہوتے تھے اور لاری صاحب کے بھی بیچمیٹ پوسٹ ہوتے ہوں گے پولیس کے, وہ کہتے تھے سب سے بڑا جرم ہوتا تھا کسی بڑے افسر کا کتا گم ہو گیا, ہم کتے کو ڈھونڈ رہتے تھے اور اگر وہ نہیں ملتا تھا تو ہم بازار کا کتا لے کے اس کے کانوں کو گوند لگا کے کھڑا کر دیتے تھے کہ یہ جناب آپ کا کتا مل گیا. تو یہ ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہوتی تھی. ایسے کے اندر آپ جب 2-2.5 لاکھ کراؤڈ لے کے پہنچیں گے یا 1 لاکھ کراؤڈ بھی لے کے پہنچ جائیں تو ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے نا. تو اصل میں یہ عمران خان جو ہے وہ اس نروس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب کبھی خواجہ آصف آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے.
اور وہ بہت اچھا کھیل رہا ہے۔ اری صاحب، عمران خان نے کہا ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن سے آپ چھپ کر ملنے جایا کر رہے تھے، شہباز شریف کو مخاطب کر رہے تھے، تو عمران خان کیوں ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جن سے ملنے پر وہ شہباز شریف پر تنقید کر رہے تھے؟ یہ بھی سوال دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 مہینے سے اب یہ پاکستان میں راز نہیں رہا کہ پاکستان میں حکومتیں کیسے بدلی جاتی ہیں اور پاکستان میں کون کس کو اکٹھا کرتا ہے۔ آپ کتنی پریس کانفرنسیں کر لیں، آپ کتنا کہہ دیں کہ ہم بہت خاموش ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کی پریس سے لے کے پاکستان کے اندر آپ خود سوچیں کہ میں جس وقت عمران خان جو ہے وہ جس وقت جس کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس کے بعد بازار میں ہم گھومتے تھے تو لوگ ایک سوال پوچھتے تھے، سر اس کو دوبارہ واپس آنے دیں گے؟ تو میں پوچھتا تھا کون آنے دے گا؟ تو کہتا آپ کو نہیں پتا کون لے کے آتا ہے اور کون لے کے جاتا ہے؟ میں ریڑھی والے کی بات کر رہا ہوں، میں آلو والے ٹماٹر والے کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس سے سب کچھ انفارمیشن موجود ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ لوگوں کو کبھی یقین نہیں آ سکتا کہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے کیسے ہو گئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ وہ باپ جو ہے جس کو بنایا گیا تھا خاص طور پہ، وہ قوم پرست جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ کیسے اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ANP اور مولانا فضل الرحمان کیسے اکٹھے ہو گئے۔ یہ کون سی فورس؟ کیا عمران خان اتنا بڑا خطرہ تھا اکٹھے ہو گئے؟ نہیں، لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ قسمیں کھائیں، آپ جو مرضی کہیں، اس لیے یہ ڈسکشن کا ٹاپک بن چکا ہوا۔ اچھا، ایک وزیر اعلیٰ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جو نیپیاں بدلتے تھے، دوسرا کہتا ہے کہ تمہارے وہ لے کے آتا تھا، چلان لے کے آتا تھا، تیسرا ایک اور لیڈر کہتا ہے آپ ڈگی میں بیٹھ کے جا کے ملتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکشن موجود ہے، تو کیوں ملتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور سینٹر وہاں پر پہنچ چکا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ کو کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تمہیں نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دو گے۔ اب یا تو آپ مکمل طور پہ آؤٹ ہو جائیں، آپ نہ آئیں۔ میں 6 سال سے سمجھاتا چلا آ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے منتیں ترلے کیے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ پریس کو فیس کرنا نہیں ہے۔ آپ سے غلط میں اگر جا کے میں کہوں کہ مجھے جناب G3 چلانا آتا ہے تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ میں کہوں کہ جناب پیرا ٹروپر سے چھلانگ لگا سکتا ہوں تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ میں کہوں کہ جناب لیزر گن جو ہے استعمال کر سکتا ہوں اور نائٹ ویژن ڈویژن، تو میں کہوں گا مجھ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ری انفورس بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہا میں ان سے بات کرتا ہوں کہ جن سے تم اجازت لے کے آتے ہو۔ ٹھیک، یہ ہے مسئلہ، اور یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کو اب ون فار آل اس لیے سیٹل ہونا چاہیے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے اجازت دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ جنہوں نے اجازت مانگی تھی ان کو اجازت نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہو چکی ہوئی ہے کہ جس غلطی کا آپ کو راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، ضیاء الحق آ گیا تھا، فوج موجود تھی، اس نے سیٹل کر لیا۔ سری لنکا میں فوج موجود تھی، اس نے سیٹل کر دیا، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں، یہ جب اس طرح کا مزاج بنتا غصے والا مزاج بنتا یہ لوگوں کے ساتھ جو ٹویٹر چلتے ہوئے لوگوں کی جو ٹرولنگ چلتی ہوئی جب اسلام آباد پہنچے گا تو سوائے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے رہ کون جائے گا پیچھے؟ تو کیا لوگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یقین کریں گے؟ اور اگر اس دھرنے کے دوران جیسے یہ کنٹیمپٹ کی نوٹس آیا ہے، اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ پولیٹیکل کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورٹ نے کوئی پولیٹیکل فیصلہ کیا تو اتنا نیگیٹو جائے گا کہ سپریم کورٹ کا اپنا امیج ڈسٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ آپ پہ کوسچن مارک کرتے ہیں۔ جسٹس منیر کا فیصلہ ہو یا جسٹس انوار الحق کا فیصلہ ہو یا اس کے بعد افتخار چودھری کا فیصلہ ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، آج بھی نہیں دیکھتے، کل بھی نہیں دیکھتے تھے، پرسوں بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ وقتی طور پہ کر تو لیں گے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی جو کرائسس لگا ہے، آپ کا ایک آزادانہ حیثیت جو ختم ہو جائے گی۔